السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی شیخ مسلم۔ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، کہ بکثرت سوال کرنا مکروہ ہے، اور تکلفی ما لا یعنی ہی، اور بے مقصد بے مطلب لا یعنی کاموں کا تکلف کرنا، یعنی جس کام کا فائدہ نہیں ہے یا جس کام سے مطلب نہیں ہے اس کام کو کریدنا، اس کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، لا یعنی کاموں میں پڑ جانا، اس کی کراہت یاد رکھیں کہ جی، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ قائم کیا ہے، انتہائی اہم ترجمہ ہے، انتہائی اہم عنوان ہے، اور یہ پہلی بات اس میں ہے کثرت السوال، دوسری ہے تکلف مالا یعنی۔ کثرت السوال یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، پہلا یہ کہ کسی، یعنی کثرت سوال جسے سوال پوچھا جا رہا ہے، چاہے وہ شیخ ہے یا جو استاد ہے یا محدث ہے جو بھی ہے، اس کو یعنی مقصد سوال زیادہ کرنے کا، اس کا امتحان ہو یا اس کو سرنگو کرنا ہو یا اس کو لاجواب کرنا ہو، یہ تو واضح طور پر ممنوع ہے اور یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار جو مسئول ہوتا ہے، یعنی جسے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی پھر تکلف میں پڑ جاتا ہے اور وہ ایسے جواب دے دیتا ہے کہ جو جواب اسے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ پیچھے مقصد سیکھنا نہیں ہوتا، طالب کا، سائل کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ہی یا تو اپنا علم شو کروانا ہوتا ہے کہ میں انہیں کیا سوال کیا ہے، یا اس کا مقصد ہوتا ہے اگلے بندے کو امتحان میں ڈالنا یا اگلے بندے کے کی قابلیت معلوم کرنا۔ دوسری ہو سکتا ہے جو کثرت سوال ہوتا ہے کہ واقعتاً علم حاصل کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، جستجو کرنے کے لیے، اللہ سے ڈر کر واقعتاً کسی حق کی تلاش کے لیے مناقشہ کرتا ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بحث و تحقیق کرتا ہے، تو ایسا جو کثرت سوال ہیں یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ حالات و واقعات کے مطابق ایک سائل کے لیے یہ مفید بھی ہوتا ہے، اور اچھے اچھے عمدہ سوالات کرنا، اور یاد رکھیں کہ جواب دینے سے زیادہ اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، یہ اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے جس علم سے کہا گیا ہے۔ تو باقی جو دوسرا ہے ترجمے کا تعلق تکلف مالا یعنی کہ یعنی بے مقصد کاموں کا تکلف کرنا، یہ تو ممنوع ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیز کہ جو انسان کو فائدہ ہی نہیں دیتی، اس چیز کو سیکھنے کی یا اس میں پڑھنے کی کوشش کرنا یہ ممنوع ہے، بالخصوص ان معاملات کے بارے میں کہ جو غیبی ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا کوئی قیامت یا آخرت یا قبر وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایسی چیزیں کہ جو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے یہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یہ کیسے سنتا ہے، اب یہ کیفیت بارے سوال کرنا یہ بے فائدہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو وہ کیسا ہے، اب انگلیاں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں تو کتنی انگلیاں ہیں، اور اللہ کے پورے ہیں تو کس طرح کے پورے ہیں، تو یہ چیزیں جو سوال کرتا ہے تو یہ تکلف و مالا یعنی کے اندر آتا ہے، بے مقصد چیزوں کے متعلق سوال کرنا۔ مثال کے طور پر اب آتا ہے نا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں،
اچھا یہ اذانیں ہو رہی ہیں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ جی شیخ، اچھا میری آواز نہیں آ رہی۔ کلیئر آئی ہے آپ کو؟ جی شیخ صاحب، آواز صاف آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ تو مثال کے طور پر نزول باری تعالیٰ کے بارے میں احادیث ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بھی اشارے موجود ہیں واضح طور پر۔ تو اگر کوئی مثال کے طور پر سوال کرتا ہے، کثرت سوال مثال دیتا ہوں اس کی، کہ یا تکلف مالا یعنی دونوں، ایک کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے نزول فرماتا ہے، اس طرح کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی عرش پر ہونے کے باوجود کیسے نزول کر لیتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ آخری پہر کے اندر جو آتا ہے، تو یہ جو آخری پہر ہے یہ تو مختلف دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر، خطوں کے اندر مختلف مقامات میں مختلف موقعوں پر ہوتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر وقت نیچے ہی رہتا ہے؟ تو اس طرح کے جو سوال، یعنی جس کے اندر ہمارا مطلب ہی نہیں ہے، بس اس پر ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، کیسے فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو ایسے سوال کرنا یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ کئی طالب علم ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو یعنی اس طرح ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں، تاریخ کی کئی ایسی باتوں میں پڑ جاتے ہیں جس کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ سندن ضعیف ہے غالباً، کہ من حسن اسلام المری ترکہ مالا یعنی ہی، کہ اسلام کسی انسان کے اسلام کے اچھے ہونے میں سے ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ ایسے بے مقصد سوالات کیے ہی نہ کریں۔ تو اب دیکھیں ایک صحابہ کرام کا طرز تعلم دیکھیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا قیامت کی جتنی علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بتائی ہیں نا، لیکن صحابہ نے کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ آج ہمارے کیا ہیں، کیسا تکلف کرتے ہیں، ایسا تکلف کرتے ہیں، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کیسے کھوجا جا سکتا ہے؟ اب دجال کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی کے زمانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی دجال کا، اگرچہ بعض صحابہ نے دجال کو دیکھا، کس جزیرے میں دیکھا ہے، اب اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتایا جا سکتا تھا نا، لیکن نہیں بتایا۔ صحابہ نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول یہ دجال تک پہنچنا ہے تو ہم نے کیسے پہنچنا ہے؟ ابھی جو لوگ ہیں وہ بلا وجہ کی بحث و تمیز کرتے پھرتے ہیں، جی دجال کو ہم نے کھوج لینا ہے، ہمیں جناب اسباب دیے جائیں وغیرہ وغیرہ، فضول کی یہ بحثیں ہیں۔ اس طرح یاجوج مجوج کہاں ہیں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تو پوچھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بالکل بھی نہیں پوچھا۔ تو کیا ان کو اسلام کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ ان کو علم کا حرص نہیں تھا؟ سب سے زیادہ حریص ہیں صحابہ علم کے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ تکلف مالا یعنی کے اندر آتا ہے۔ اگر پوچھتے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوتا تو اللہ کے رسول منع کر دیتے کہ تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابی نے پوچھا تھا کہ مطلب قیامت کب آئے گی، فرمایا یہ قیامت کے متعلق پوچھنا یہ تو یہ لا یعنی سوال ہے نا، قیامت کب آئے گی، ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ ما عادت اللہ، آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے، یہ مقصد ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال زمین میں 40 دن تک رہے گا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور فرمایا کہ الیوم الاول کسنۃ، اب اس کا جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ اب اس سے ابا اگر ہمارے جیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، یہ 1 سال کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے بالکل نہیں پوچھا۔ ہاں اس میں جو اہم چیز تھی اس معاملے کے اندر، جو فائدہ مند چیز تھی، اس کے بارے میں ضرور پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول وہ 41 دن جو ہوتا ہوگا 1 سال کے برابر، اس میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے، اس میں ہم روزے کس طرح رکھیں؟ یہ سوال جو بنتا تھا، جو مفید تھا، انہوں نے پوچھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتایا۔ تو یہ ادب ہے علم کا، کہ کثرت سوال، ایک تو فضول کی طرح کی کثرت سوال، کہ جو دوسرا ہے کہ لا یعنی چیزوں کے متعلق پوچھنا یا اس کا قصد کرنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نماز کے پورے فرائض بھی نہیں پتہ ہوتے، نماز کی سنن کا بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، صحابہ نے یہ کیوں کیا،
فلاں امام نے یہ کیوں کیا؟ تو یہ چیزیں ان کے مطلوب و مقصود ہی نہیں ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے جی یاجوج ماجوج نکلے گا تو کیسے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، وہ اس طرح دجال کس جزیرہ کے اندر ہے، یا قیامت آئے گی تو اس سے پہلے یہ والی فلاں والی نشانی کیسے ظاہر ہوگی؟ بھئی ہمارا یہ اب اس پر ایمان لانا ہے بس۔ نماز روزے کا جس کو اللہ نے، جس چیز کا اللہ نے مکلف ٹھہرایا اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو عمل کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی مقصود نہیں ہے۔ کوئی پوچھتے ہیں جی، ایک بندے نے مجھے پچھلے ہفتے سوال کیا کہ جی اس کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ کہتا تھا جی میرے اوپر کسی نے جو نا سوال ڈالا ہے، مینو کسی نے سوال پایا ہے، وہ سوال میں لب کے رہنا ہے۔ سوال کیا ڈالا ہے جی؟ کہ یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ اب کہتے ہیں میں نے ایک سوال ڈھونڈ کے رہنا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کس طرح نماز پڑھتے تھے، یہ میں نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ نہیں ڈھونڈنا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد کس طرح پڑھتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے کس طرح پڑھتے ہیں، اب کوئی ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو تکلف مالا یعنی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی اس سے بچا لیا گیا تو وہ خیر کثیر دیا گیا۔ یہ حکمت ہے نا، وہ میں یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت یہ ہوتی ہے۔ زیادہ معلومات کو جمع کر لینا یہ علم نہیں ہے، زیادہ معلومات کو جمع کر لینا یہ علم نہیں ہے۔ اگر کسی کو ہر شخص کی تاریخ وفات پتہ چل جائے، یہ اصل علم نہیں ہے۔ اصل علم یہ ہے کہ انسان کو فائدہ مند چیزوں کا پتہ چل جائے اور اس کو وہ نشر کر دیں، یہ اصل علم ہے۔ تاکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اب اس کی آگے تفسیر آئے گی کہ یہ کس سینس کے اندر فرمایا گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوالات کرنے سے منع کرتے تھے نا، وہ اس طرح کے سوالات تھے کہ یا تو وہ کثرت سوال، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کثرت سوال تو اس کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسی چیز کے متعلق سوال کرنا جس کے بارے میں شریعت نے ابھی خاموشی اختیار کی ہے، تو اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز اس پر عائد کر دی جائے یا اس سے منع کر دیا جائے، تو یہ چیز بھی منع ہے کہ جب تک شریعت نے تمہیں مکلف نہیں ٹھہرایا کسی چیز کا، خود اپنے آپ کو اوپر بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے تو صحابہ نے سوال کیے بھی ہیں۔ اب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے جا کے پوچھا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا بھی اپنی بیوی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی۔ اب اب یہ سوال تھا، اس نے کہا کہ یہ اس طرح کرو کہ میری طرف سے جا کے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ اگر کسی کا اس طرح، اب اس نے سوال کس طرح کیا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو اور اس نے دیکھا کہ میری بیوی کسی اور کے بستر پر ہے اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر تو وہ خاموش رہے تو بھی بڑی بری چیز پر خاموش رہتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کرے تب بھی بری بات کرتا ہے، تو وہ کرے تو کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو فرضی سوال ہے واقعہ پیش کرو۔ جب وہ آئے صحابی آئے، اللہ کے رسول میں اس کا خود، یعنی میرے ساتھ یہ خود بیتی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر لیان کا معاملہ جو ہے نا، وہ لیان کی آیات اتاری۔ یعنی اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے کہ جب واقعہ پیش ہی نہیں ہوا تو اس فرضی سوالات بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہی کوئی حکم تیری تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے آ جائے گا، تم پہ جو تکلیف دہ ہوگا۔ جب صحابی کے ساتھ بیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت بھی نازل کر دی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سوال کرنے سے منع کرتے تھے، اور جو صحابی نے پوچھا تھا، دیہاتی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کہ یہ جو حج ہے یہ ہر سال فرض ہے، تو آپ نے اس لیے ڈانٹا کہ اگر میں نام کہہ دیتا تو یہ تم پر فرض ہو جانا تھا، تو میں اس کی استطاعت نہیں رکھ پانے تھی۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی یہاں تک سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، تو پھر آگے پڑھ لیں، بعد میں سوال کر لیجیے گا۔ جی، وقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ تم ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی گئیں تو تمہیں وہ برا لگے گا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے پوچھا تھا کہ مجھ سے سوال کر لو،
مجھے اللہ نے سچ چیز دکھائی ہوئی ہے، ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا نا، پیچھے حدیث ہم نے پڑھ بھی لی ہے، آگے بھی دو جگہ پہ ہم پڑھیں گے۔ تو کچھ لوگ وہ بڑے بے مقصد سے سوالات کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اب یہ سوال کرنے والا فائدے مند سوال ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ کسی اچھی چیز کے متعلق سوال کر لیتے۔ ایک نے کہا کہ میں قیامت کے دن کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ اب جب یہ چیزیں ان کو بتائی گئی نا، یہ چیزیں بتائی، اور بعض کے بارے میں یہ بھی پوچھا نا کہ انہوں نے کہا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اب جو اس کو بتایا گیا تھا وہ کچھ کوئی اور تھا، جبکہ حقیقی اس کا باپ، حقیقی باپ نے بتایا لیکن وہ منسوب کسی اور کی طرف تھا۔ تو آپ نے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، تو آپ نے اس علم کی بنا پر اس سے اس کے حقیقی باپ کے متعلق بتایا، تو یہ اس کو بڑا برا لگا۔ پھر ظاہر ہے جب اس کے پول کھلے یا اس کے انجام کو، جیسے جہنم کے ہونے اندر ہونے کا، تو یہ بتایا گا کہ ان اشیاء، ایسی باتوں کے متعلق مت پوچھا کرو، ایسی بے مقصد چیزوں کے متعلق مت پوچھا کرو، اگر تمہیں وہ بتا دی جائیں تو پھر تمہیں برا لگے گا۔ تو یہ چیز تو عہد نبی کے اندر ختم ہو گئی ہے نا، اب تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ تو عہد نبی کے اندر یہ لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یہ والا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو گیا ہے۔ آج کی ڈیٹ کے اندر اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے، جو بھی سوال اس کے مقصد کا ہو۔ جی ماشاء اللہ، آج پڑھیے گا جی کوئی؟ جی کوئی نہیں پڑھیں گے اور؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سبق سے متعلق تو نہیں ہے شیخ محترم؟ جی 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 آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ شیخ محترم سوال سبق سے نہیں، لیکن شیخ صاحب روایت ابھی بیان کی کہ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ تو جہنم میں ہے۔ تو شیخ صاحب ہمارا جو اعتقاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی صحابہ کرام تھے وہ جنت میں جائیں گے، تو اس کو ہم کس طرح پھر سمجھائیں جو دیکھیں مترزین ہیں؟ وہ منافق تھا نا، وہ صحابی نہیں تھا نا، آپ کے ساتھی تو تھا، آپ کے ساتھ نماز نمازیں پڑھتا تھا، لیکن منافقین تو تھے نا آپ کی صفوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، جن کو بھی جہنم کی بشارت سنائی گئی ہے وہ صحیح الایمان صحابی نہیں تھا، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی صفوں میں گھسا ہوا شخص تھا۔ جی پڑھیے گا جی۔ قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسلمانوں میں ان لم یحرم، یعنی جو ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسألته، اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی۔ ہاں یہ اب اس کا جرم اس لیے بتایا ہے، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھی محروم رہ جائیں گے، کیونکہ وہ حکم تو سب کے لیے ہوگا۔ تو جس کی وجہ سے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا گیا، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے، اگرچہ وہ تقدیری معاملہ تھا لیکن یہ چونکہ سبب اس کے ساتھ تھا تو سبب یہ بنا تھا، اس وجہ سے اس کی طرف نسبت کر دی گئی۔ اب جیسے کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، ویسے تو اس کا قتل ہونا یا اس کا موت کی گھاٹ اترنا یہ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کیونکہ اس قتل کرنے کا سبب بنا ہے تو اس لیے وہ موجب عذاب اور موجب حد ہے۔ تو یہی نہیں، اب چونکہ قتل سے بھی یہ بڑا جرم بن جاتا ہے بسا اوقات، یہ کسی کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، مگر قتل کا نقصان زیادہ سے زیادہ کس کو ہوگا؟ قتل کرنے والے کو، مقتول کو اور مقتول کے ورثہ کو، بس ساری کائنات کو تو نہیں ہوگا نا۔ تو یہ سارے کے سارے مسلمان جو قیامت تک کے آنے والے مسلمان، سب کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس کا جو جرم ہے یا اس کی جو کہہ لیں کہ اس کا جو کہہ لیں آپ برائی ہے، یہ لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو اس سے محرومی
حاصل ہو گئی ہے اس کے سوال کرنے کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو سب سے بڑا جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی عہد نبوی کے ساتھ خاص تھا، چونکہ وہی منقطع ہو گئی ہے، لہذا انسان ہر اس چیز کے متعلق سوال کر سکتا ہے کہ جو اہم ہے اور جو اس پر مخفی ہے اور جس کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یہ جو ترجمہ امام بخاری نے قائم کیا ہے، تو یہ ایک تو مطلق سوال کرنا کثرت کے ساتھ، یعنی مطلق سوال کرنا کثرت کے ساتھ کسی بھی چیز کے متعلق یہ ممنوع ہے۔ دوسرا ہے کہ جو تشریعی معاملات کے اندر، یعنی عہد نبوی کے اندر جو تشریعی معاملات تھے اس بارے میں سوال کرنا یہ جو ہے ممنوع ہے مطلق، اس کے متعلق بالکل سوال کرنا ممنوع تھا۔ ویسے تو اگر جو چیز نازل ہو چکی ہے اس کا اگر فہم حاصل نہیں ہو رہا یا کسی آیت کا مفہوم جاننا ہے یا کسی مسئلے کے متعلق گاہی حاصل کرنی ہے، وہ تو سوال کیا جا سکتا تھا عہد نبوی کے اندر بھی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جو ضروری تھے یا جو نوازل تھے، جس کو نوازل کہتے ہیں، کے متعلق سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ جی آگے جی۔ قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں چٹائی سے ایک حجرہ بنایا، وسلم فیہا، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کئی راتیں نماز پڑھی، حتی اجتمع الیہ ناس، یہاں تک کہ لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے۔ ہاں جی، ثم فقدوا صوتہ لیلۃ، پھر انہوں نے ایک رات آپ کی آواز نہ سنی، فظنوا انہ قد نام، بس انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، فجعل بعضهم یتنحنح لیخرج الیہم، پس ان میں سے لیخرج بعض لیخرج یعنی کھانسے، لیخرج الیہ، لیخرج لیخرج الیہم، یعنی ان میں سے بعض یعنی کھانسے کہ آپ ان کی طرف نکلیں، یعنی کھانسنے لگے نا کہ آپ کو بس آپ نے متنبع کر دیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دراصل یہ جو واقعہ آپ جانتے ہیں قیام اللیل کے حوالے سے، پہلے دن، پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات جو آپ نے قیام کروایا تھا تو تعداد بڑھتی گئی، جب تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہ لائے، اس کے بعد چوتھے دن تو آپ نے پھر اس کی صحابہ نے تھوڑا آگاہ بھی کرنا چاہا کہ شاید آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں یا سو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر رات کے اندر تشریف لائے اور آپ نے پھر بتایا تھا کہ یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چوتھی رات جو ہے نا وہ آپ نہیں آئے، اور آپ نے پھر آگے بتایا کہ یہ سارا کچھ جو تم کر رہے تھے، جو کھانس رہے تھے یا جو متنبع کرنا چاہ رہے تھے، یہ سارا میں دیکھ رہا تھا، تو میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تم پر یہ فرض نہ کر دو، پھر جب اگر فرض کر دی گئی تو تم پھر اس کو ادا نہیں کر پاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھیے، فظنوا ان یتنحنح لیخرج الیہم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلیں۔ آگے جی۔ یہ آواز آ رہی ہے میری؟ فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ جی جی شیخ محترم، آگے پڑھیے گا، حتی خشیت، حتی خشیت ان یکتب علیکم، حتی خشیت ان یکتب علیکم، یہاں تک کہ مجھے خدشہ ہوا کہ تم ولو كتب عليكم ما قمتم به، کتب علیکم، ولو کتب علیکم، ولو كتب عليكم ما قمتم، اور اگر یہ تم پر فصلوا، فرض کر دی گئی، تم پر فرض کر دی گئی تو ما قمتم بھی، تو تم اس کا قیام نہیں کر پاؤ گے۔
یعنی اس نماز کو قائم نہیں کر پاؤ گے، تہجد کو قائم نہیں کر پاؤ گے، یعنی کیونکہ وہ فرض ہو چکی ہوگی نا، تو پھر تم اس طرح اہتمام کے ساتھ جس طرح دوسری نمازیں پڑھتے ہو اس طرح تم اس کو اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ فصلو ایھا الناس فی بیوتکم، لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اگر تم نے تہجد پڑھنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، تو پھر گھروں میں کر لیا کرو۔ فإن افضل الصلاة المرء فی بیتہ الا الصلاة المکتوبہ، کیونکہ آدمی کی افضل نماز اس کے گھر میں ہی ہوتی ہے علاوہ فرض نمازوں کے۔ تو ہر نفل جو ہے نا، جو مسجد کے ساتھ یا کسی اجتماع کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھنا ہی بہتر ہے، خاص طور پہ سنت اور جو نوافل ہیں، مطلق نوافل ہیں، ان کو گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگرچہ حتیٰ کہ اگر کوئی حرم کے اندر بھی گیا ہے تو اس کے لیے اگر گھر اس کا قریب ہے تو نوافل وہ گھر میں پڑھے، وہ بھی اس کے لیے بھی وہی افضل ہے۔ البتہ بعض نوافل جس طرح تحیۃ المسجد ہے، یا وہ نوافل کے جو نماز مسجد کے ساتھ ہے خاص، اس کو اگر اس میں مسجد حرام یا مسجد نبوی کے اندر پڑھا جائے گا تو اس کو وہی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ عالم، یہ تطبیق ہے دلائل کی، اس میں اہل علم کا اگرچہ اختلاف ضرور ہے۔ کسی کا کچھ سوال بھی ہے اس کے ساتھ کہ یہ تکلف کیا گیا تھا، یہ چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشہ سے کہ ان کو نماز پڑھانے کی وجہ سے کہیں ان پر فرض نہ کر دیجیے، آپ نے اس خدشہ سے جو ہے اس عمل کو ترک کر دیا، کہ یعنی اس آیت کو ترک کر دیا ایک حکمت کے تحت۔ اور جب عہد نبی میں چونکہ یہ معاملہ ختم ہو گیا عہد نبی کے بعد، اس کے بعد پھر اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو ایک امام پر جمع کر لیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک امامت کروائی تھی۔ جی، کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، یہ جو آپ نے ابھی حدیث سنائی، اس کے ساتھ کیا تطبیق کریں گے جس میں یہ آتا ہے کہ حرم میں مسجد الحرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، تو وہ صرف فرائض کے لیے ہوگا؟ اچھا، بعض اہل علم، اس پہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ بعض علم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف فرائض کے ساتھ خاص ہے، کہ فرض نماز مسجد حرام اور مسجد نبوی میں پڑھنا 1,000 اور 1,00,000 کے برابر ہے، ٹھیک ہے، نوافل اس سے مستثنا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نوافل مستثنا ہیں، لیکن کچھ نوافل اس طرح کے تحیۃ المسجد ہے، ٹھیک ہے، پہلے والے جو علماء ہیں نا، پہلے جو لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ صرف فرائض کے ساتھ کہا تھا، وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر بھی اگر تحیۃ المسجد پڑھے تو عام مسجد کے اندر پڑھنے کا ہی ثواب ہے، صرف فرائض کی بات ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل جو مسجد کے اندر پڑھے جاتے ہیں، اس طرح کہ تحیۃ المسجد ہے، اس طرح جو 2 رکعت وہ بھی تحیۃ المسجد ہی ہے، ظاہر ہے کہ جو خطبہ کے اندر آنے والا پڑھتا ہے، تو اس طرح کی جو نماز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نماز عید مسجد کے اندر پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح کوئی جنازہ مسجد نبی کے اندر پڑھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہ نمازیں بھی جو ہے وہ درجہ حاصل کر لیتی ہیں کہ جو 1,000 یا 1,00,000 نمازوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، واضح جی؟ آگے کون پڑھیں جی گے؟ شیخ صاحب، جزاک اللہ۔ آگے کون پڑھیں گے؟ سارے پڑھا کریں ذوق شوق کے ساتھ، حدیث رسول ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی، تاجور بھیا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پڑھیں۔ جی شیخ محترم، ایک بات عرض کرنا چاہوں گا شیخ جی صاحب۔ جی یہ شیخ مقبل یمنی جو ہیں، وہ جی کہتے ہیں جب میں امام بخاری کی صحیح کھولتا ہوں اور پڑھتا ہوں قال فلان حدثنا و فلان حدثنا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم سارے اپنے غم بھول جاتے ہیں اور ہم ایک الگ دنیا میں قائم ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑی بات ہے جی۔ شیخ مقبل بن ہادی الوادعی
बड़ी नाबगाह रोज़गार शख्सियत थी जी। इन्होंने थोड़ा लिखा है लेकिन कमाल लिखा है। जी, जी शेख मोहतरम, जी पढ़िए जी। इनकी अस्सहीहुल मुस्नद मिम्मा लैसा फी सहीहैन और अहादीस मुअल्ला, और ये इल्ज़ामात व ततब्बुर पर जो तहकीक है वो बहुत ही मुफीद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुफ़ीद है, इसमें कोई शक नहीं। बड़े फ़क़ीह, बड़े आला दर्जे के थे। इनकी जी ये शेख साहब पढ़ूं। फ़क़ीह बड़े आला दर्जे, जी पढ़ें जी। قال الإمام البخاري حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कुछ चीज़ों के बारे में जिनको उन्होंने नापसंद किया। फलम्मा अक्तरु अलैहि मसअला, तो जब उन्होंने ज़्यादा सवालात करना शुरू किया, गज़िबा, वो गुस्सा हुए, वक़ाल सलूनी, फिर कहा अब पूछो जो पूछना है। फ़क़ाम रजुल, तो एक आदमी खड़ा हुआ, फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अबी, कहा अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कौन है। क़ाल अबू का हुज़ाफ़ा, कहा तुम्हारे वालिद तो हुज़ाफ़ा हैं। ये सुम्मा क़ाम अब्दुल्ला बिन आख़र, ये और फिर सवाल एक जो ना, और, ये सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। यानी अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ये तो सच्चे सहाबी थे ना। इन्होंने सवाल किया था तो आपने फरमाया कि तुम्हारे अबू तो हुज़ाफ़ा ही हैं, यानी सही तुम्हारे वालिद। जी, सुम्मा क़ाम आख़र, फिर एक और खड़े हुए। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अबी, मेरे कौन वालिद हैं। फ़क़ाल अबू का सालिम मौला शैबता, तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपके वालिद सालिम शैबा के आज़ाद करदा गुलाम हैं। फलम्मा रआ उमर मा बिवजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल-गज़ब, तो जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गज़ब है, क़ाल इन्ना नतूबु इलल्लाह, तो कहा हम अल्लाह की तरफ तौबा करते हैं। एक मिनट ज़रा ठहरिएगा जी। जी, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गुस्से के अंदर कह रहे थे कि किस तरह के फ़ुज़ूल सवाल तुम कर रहे हो कि मेरा बाप कहाँ होगा, मेरा बाप कौन है और मैं कहाँ रहूँगा। तो ये कुछ सवाल पूछने वाले, यानी नबी के साथ तुम पूछ रहे हो, कोई मुफ़ीद चीज़ें पूछो उनसे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यही इससे जो है ना, इन तुबदा लकुम तसूकुम, अगर तुम पर वाज़ेह किया जाएगा तुम्हारे सवाल को, फिर तुम्हें बुरा भी लगेगा। ऐसी चीज़ों के बारे में पूछते हो जो तुम्हारा मकसूद ही नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गुस्से में आए, तो लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाए और वो सवाल करने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अल्फाज़ से, सलूनी सलूनी। उन्होंने कहा कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हमसे पूछो, तो वो और पूछने लगे ज़्यादा से ज़्यादा बेमकसद सवालात। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए कि वाक़ईतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुस्सा के आलम के अंदर कह रहे हैं और ये तहदियतन कह रहे हैं, यानी जिसे कहते हैं ना, डाँट के तौर पर कह रहे हैं कि अब पूछो और पूछो और पूछो। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर घुटनों के बल बैठ गए और आपने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए, आपको गुस्से से बाहर निकालने के लिए उन्होंने तौबा की अल्लाह के यहाँ, कि हम तौबा करते हैं कि हमने जो आपको सवालात आपसे किए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बिल्कुल सही हो गए। आप गुस्सा आपका छँट गया। जी, आगे जी भी वही बिल्कुल अ, इसी तरह की आगे रिवायत भी आएगी। जी, قال الإمام حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم। वर्राद जो कि मुगीरा के कातिब कहते हैं कि मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने मुगीरा रदी अल्लाह अन्हु को खत भेजा कि मेरी तरफ कुछ ऐसा लिखे जो आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। फ़कतब इलैहि इन्न नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूलु फ़ी दुबुरि कुल्लि सलातिन, तो सैयदना मुगीरा ने ये खत में लिखा कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के आखिर में कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अल्लाह के बगैर कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उसी की बादशाही है और उसी के लिए हम्द व शुक्र है, सना व शुक्र है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत, अल्लाह जिसको तू रोक ले, अल्लाह जिसे तू अता करे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसको तू रोक ले उसे कोई अता नहीं करता। वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, और कुव्वत वाले को उसकी कोई कुव्वत नफा नहीं दे सकती तेरे बरखिलाफ।
وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال. اور مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلو کال سے منع کیا ہے. یہ کیلو کال ہوتا ہے، وکثرت کیلو کال یہ ہوتا ہے کسی کی اوپر بات کرنا بھی، فلاں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے فلاں، اب یعنی یہ بے مقصد ہے. ایک تو ہے کیلو کال کا یہ مطلب اگر لیا جائے نا کہ ایک اس مسئلہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور فلاں شخص اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، یہ بھی کیلو کال ہی کا ہے. لیکن یہاں یہ مقصود نہیں ہے، یہ کیلو کال دنیاوی کاموں کے بارے میں لوگوں کے متعلق بھی، فلاں بندے کے بارے میں ہوتا ہے نا، پھٹوں کے اوپر بیٹھ کر لوگ دوسروں کے گھروں کے اوپر تبصرے کرتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں یہ کہا گیا، آج فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، اس کے بارے میں یہ، اس کے اوپر یہ الزام لگا، اس کو یہ کہہ دیا گیا، اس کے اندر یہ یہ جو کیلو کال ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا. یہ عام طور پر گناہ کے کام ہوتے ہیں. انه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. ایک منٹ ٹھہریے گا. یہ محسن صاحب کہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ کہ یہ سوال کیوں کیا گیا صاحبہ کی طرف سے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، شاید آپ نے پہلے سوال کیا تھا، ابھی میں نے دیکھا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ غالباً پچھلی روایت کے متعلق ہے کہ کیوں انہوں نے پوچھا کہ میرے والد کون ہے، ایک اور نے کہا میرے والد کون ہے. ویسے ہی کوئی شک ہوگا نا ان کو، لوگ باتیں کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. خیر آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو زمانہ جاہلیت کے اندر معاملات کس طرح کے تھے. جی پڑھیے گا جی. کثرت السوال، کثرت السوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سوالات سے منع کرتے تھے، یعنی فضول قسم کے سوالات بکثرت. اضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنے سے منع کرتے تھے. مال کو ضائع کرنا یعنی ناحق معاملات میں مال کو لگانا، یہ مال کو ضائع کرنا ہے. ایک تو ہے کہ مال کو خود تلف کر دینا، یہ بھی گناہ ہے، لیکن مال کو ناجائز جگہ پہ لگانا یہ بھی اس کو ضائع کرنا ہے. تو اس کو مفید کاموں میں لگانا، جو اپنے اوپر لگائیں، چاہے اپنے گھر والوں پہ لگائیں یا امور مسلمین کے اندر خرچ کر دیں، تو یہ مال کو فائدہ مند بنانا ہے. اضاعت المال یہ ہے کہ اپنے مال کو ناجائز جگہ پر خرچ کر دینا یا اس کو ویسے ہی تلف کر دینا. جی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ غصے کے اندر آ کر اپنی کوئی نہ کوئی وكان چیز توڑ دیتے ہیں یا اپنی چیز کو ضائع کر دیتے ہیں یا اپنی موبائل کو توڑ دیتے ہیں، یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے. یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی ضرورت کی چیز ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے. کھانے کو ضائع کر دینا، ضرورت سے بڑھ گیا تو کسی کو دینے کی بجائے، ایسے ہوٹلوں کے اندر ہوتا ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر، اور اس کو اپنی کہہ لیں کہ توہین سمجھا جاتا ہے کہ ہم کوئی کھانے کو پیک کروا کے کسی کو دے دیں، اس کو بھی توہین سمجھا جاتا ہے، تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں، ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے. جی وكان ينهى عن عقوق الامهات. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے منع کیا. ووعد نافرمانی، البنات، ماؤں کی نافرمانی سے منع کر یہ شکر، ووعد البنات، اور لڑکیوں کو زندہ قبر میں ڈالنے سے منع کیا. ومن اموہات، اور کسی کو کچھ دینے سے روکنا، اور کسی کو کہنا کہ مجھے دے، اس ہاں چیز جی. سے منع کیا. یعنی آپ تو حرص رکھنا کہ مجھے دیا جائے، لیکن دوسروں سے ہاتھ روک لینا، یہ چیزیں جو یہ خصلت ہے نا، اس کو کہتے ہیں شح. شح ہوتا ہے جس میں حرص بھی پایا جاتا ہے اور بخل بھی پایا جاتا ہے، خرچ نہ کیا جائے اور مال کو جمع کرنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. وعد البنات، اس کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں جو لڑکیوں کو، اولادوں کو قتل کرنا یا زندہ درگور کر دینا، یا اس کو بالکل ہی ماں کے پیٹ سے ہی ضائع کروا دینا، یہ بھی وعد البنات کے اندر ہی اس کو اہل علم نے ذکر کیا. بہرحال تو اس میں جو قیل وقال و کثرت السوال و رضاعت المال، یہ ساری چیزیں اس پر بات ہو چکی ہے. ہمارا جو مقصود ہے اس میں کثرت السوال ہے کہ بکثرت سوال کرنا یہ ممنوع ہے، بالخصوص لا یعنی چیزوں کے بارے میں. جی وقال ابو عبد الله كانوا يقتلون بناتهم في الجاهلية فحرم الله ذلك. اور امام جی بخاری کہتے ہیں کہ وہ، یہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. جی شیخ صاحب، پھر یہ میرے پاس موجود ہے کہ وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جاہلیت میں مارتے تھے جس کو اللہ نے حرام کر دیا. یہ کوئی حاشیہ تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں شیخ صاحب، یہ حاشیہ نہیں، اصل عبارت میں لکھا ہے.
اچھا قال ابو عبد الله کے ساتھ. ایک منٹ جی پڑھیے گا پھر میرے پاس تو نہیں ہے ایسے. قال الإمام حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں تکلف سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے. تکلف یعنی ایسی چیزوں کا قصد ایسی چیز کا قصد کرنا کہ جس میں قصد کرنے کا انسان کو نہیں کہا گیا یا اس کے لیے ضروری نہیں ہے یا اس کے لیے مستحسن نہیں ہے. تو یہ تو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور یہ بھی مرفوع حکمی ہی اس کو کہیں گے کہ منع کیے جاتا تھا ہمیں یعنی عہد نبی میں ظاہر منع کیا جاتا تھا اور منع کرنے والی ذات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کی ذات تھی. تو یہ بھی مرفوع حکمی ہے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ایک ہے حلق المتنطعون اس طرح کی مرفوع روایت بھی ہے کہ تکلف میں پڑنے والے ہلاک ہو گئے یعنی بلا وجہ ایسی چیز کا قصد کرنا کہ جس کو قصد کرنا ضروری نہیں ہے یا مستحسن نہیں ہے. جی قال الإمام حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحول وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جب سورج ڈل چکا تھا پھر انہوں نے ظہر پڑھی. یہ پچھلے دنوں بھی ہم نے پڑھی ہے حدیث اور ابھی بھی پچھلے ہم نے پڑھی ہے 2-3 حدیثیں پہلے یہ حدیث پڑھی ہے مختصر ابھی پڑھی ہے اور اس سے پہلے جو پڑھی تھی ہم نے 2-3 دن پہلے وہ طویل پڑھی تھی. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی فلما سلم قام علی المنبر تو جب وہ کھڑے سلام انہوں نے کیا نماز کا سلام تو پھر ممبر پر کھڑے ہوئے فذکر الساعة اور پھر انہوں نے قیامت کا ذکر کیا وذکر ان بین یدیہا امورا عظاما اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ اس سے پہلے قیامت سے پہلے بڑے بڑے معاملات رونما ہوں گے. ثم قال من احب ان يس نشانیوں کے متعلق کہا کیا کہ قیامت سے پہلے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. جی ثم قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو وہ پوچھ لے. فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم به. اللہ کی قسم جو کوئی بھی چیز تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دے دوں گا میں تم تو فی مقامی هذا جب تک کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں. اب قال یہ انس دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً عالم الغیب نہیں ہے یا ذاتی طور پر عالم الغیب نہیں ہے بلکہ آپ اس مقام پر معجزتاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دی تھی ہر چیز. آپ نے فرمایا کہ جب تک میں یہاں کھڑا ہوں مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو قیامت تک کے بارے میں. تو اب چاہیے یہ تو کہ صحابہ کرام پوچھا بھی ہوگا بہت سے نے لیکن یہاں پہ ذکر جو کیا جا رہا ہے یہ صرف ظاہر ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا. تو جنہوں نے بے مقصد سوالات کیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. تو قال انس جی انس رضی اللہ عنہ نے کہا فاکثر الناس البکاء تو لوگ بہت رونے لگے. اکثر الناس ہے آپ کے پاس؟ جی شیخ صاحب یہ ساتھ میں لکھا ہے بریکٹ میں الانصار بھی ایک نسخے کا اکثر الانصار فاکثر البکا. الانصار البکاء تو انصار صحابہ کافی رونے لگے بہت زیادہ رونا لگے. واکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول سلونی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے اس کا مجھ مطلب سے ہے پوچھو مجھ سے پوچھو. اس کا مطلب ہے کہ دوران خطبہ اگر کوئی رو لیتا ہے تو یہ حرج نہیں ہے اس کے اندر. اس طرح کسی کا درس سن کے رونا آتا ہے بکثرت رونا آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ درست ہے. تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت پھر کہنے لگا کہ سلونی. اب جب دیکھا نا کہ لوگ عجیب و غریب سوالات کر رہے ہیں تو آپ نے پھر غصے کے اندر کہنا شروع کر دیا کہ پوچھو مجھ سے. قال انس فقام الیہ رجل فقال این مدخلی. جی پڑھیے جی مدخل. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑے ہوئے اور کہا میں میرا انجام کہاں ہوگا میں کہاں داخل ہوں گا جنت یا جہنم میں یا اللہ کے رسول. قال النار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں. فقام عبد الله بن حذافہ فقال من ابي یا رسول اللہ قال ابوك حذافہ. پھر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول میرے والد کون ہیں؟ کہا تمہارے والد حذافہ ہیں. قال ثم اکثر ان يقول سلوني سلوني. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے. فبارك عمر
تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے علی رکبتیہ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور کہا عمر رضی اللہ عنہ کہ ہم راضی ہوئے اللہ کے رب ہونے میں اور اسلام کے دین مختار ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں. قال فسكت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوئے. حين قال عمر ذلك، جب عمر نے یہ بات کہی. ثم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر راضی نبی ہو اکرم گئے، صلی اللہ علیہ راضی وسلم ہو نے گئے اور کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ یہ نہیں کہا کہ سلونی سلونی. جی. والذی نفسی بیدہ، شیخ صاحب، والذی نفسی بیدہ لقد ارزت علی الجنۃ والنار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میرے اوپر پیش کی گئی جنت بھی اور جہنم بھی. آنفاً ابھی ابھی فی عرض هذا الحائط، اس دیوار کے چوڑائی میں. وانا اصلی، اور میں اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فلم ارى كاليوم في الخير والشر، میں نے آج کے دن جیسا کوئی نہیں دیکھا خیر میں بھی اور خیر یا شر میں. یعنی خیر اور شر کے منظر میں نے آج کے دن، آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزتاً اس دن سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، اچھی بات ہے. تو ٹھیک ہے. اور قیامت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پھر آگاہی دی اس دن، تاکہ لوگ اس کی تیاری کر لیں. جو فتن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا علم دیا ہے، بڑا معلومات دی ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی کا کوئی سوال؟ تو یہ جو اوپر ہے نا لفظ مدخلی اور مدخلی دونوں ہو سکتے ہیں. اور جو لفظ ہے اینا مدخلی یا مدخلی. جی آگے جی نہیں رہ گئی ہیں جس سے. شیخ صاحب، جی پڑھیے جی. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم، ہاں جی ابھی اے ایمان لانے والو دوسری ایسی آیت چیزوں نازل کے ہوئی تھی. بارے میں سوال نہ کرو جو ہاں جی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. جی آگے جی. اے ایمان والو اگر ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری محسوس ہوں. جی قال الإمام حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا وعن عبد الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خلق كل شيء. لوگ مسلسل سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ کہیں گے یہ تو اللہ ہے جس نے ہر چیز پیدا کی ہے. فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب سبحان یہ اللہ. سوالات تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے متعلق بھی یہ بندہ کیا پڑھتا ہے. اس لیے ان مقصد والے سوالوں پر رکے رہو، بے مقصد سوالوں کے اندر نہ پڑھو. اس طرح لوگ کئی بے مقصد سوالوں میں پڑھ کے جی فلاں نبی کی بیوی کا نام کیا تھا، فلاں کے حتیٰ کہ کئیوں نے اصحاب کاف کے کتے کا نام بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو یہ ایسا تکلف ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں بغیر تکلف کے مل جائیں اس پر اکتفا کرنا چاہیے. ہاں جو امور دینیہ ہے اس کے متعلق تو قریدنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، لیکن جو بے مقصد چیزیں ہیں اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، اس کا پیچھا کرنا یہ محض تکلف ہے اور انسان اس میں گھاٹے کا سودا ہی کرتا ہے ہمیشہ. تو شیطان بھی انسان کو جو ہے نا دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کا خالق وہ ہے اللہ ہے، اس کا بھی خالق اللہ ہے، تو پھر اللہ کا خالق کون ہے؟ اس طرح کے وسوسے جب اگر پیدا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں رک جاؤ اور تعوذ پڑھ کے شیطان کو دھتکار دو. جی کسی کا سوال ہے قال تو الإمام جی پڑھیے گا جی. قال الإمام حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عامش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة
میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں تھا مدینہ میں، وہ یتوکل علی عصیب، اور وہ ایک کھجور کے تنے پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے. جی فمر بنفر من الیہود. شیخ صاحب یہ توقع صحیح ترجمہ ہوا غلط ہوا؟ جی جی ٹھیک ہے. اسیبن. فمر بنفر من الیہود، کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے یہود کی ایک جماعت کے پاس سے. فقال بعضهم سلوه عن الروح، تو ان میں سے بعض نے کہا اس سے پوچھ لو روح کے بارے میں. وقال بعضهم لا تسألوه، بعض نے کہا اس سے نہ پوچھو روح کے بارے میں. لا يسمعكم ما تكرهون، یہ تمہیں ایسی بات نہ سنائے کہ تم پھر اسے ناپسند کر لو. یعنی فقاموا کوئی بھی الیہ، ایسا جواب ملے تم ہکے بکے رہ جائے، ایسا جواب نہ تمہیں پھر سننا پڑے. لا یسمعکم، کہیں وہ تمہیں سنا نہ دے ایسی بات. یہاں یہ جواب بن رہا ہے نا، جواب نہیں بن رہا ہے. لا یسمعکم ما تکرہون. وقاموا الیہ فقالوا. جی فقاموا الیہ فقالوا یا ابا القاسم، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا اے ابو القاسم اخبرنا عن الروح، ہمیں روح کے بارے میں بتلائیے. فقام ساعتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے رہے. ینظر، اور وہ دیکھتے رہے. فعرفت انه یوحى الیہ، تو میں پہچان گیا کہ ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے. فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، اور پھر میں ان سے پیچھے ہی رہا جب تک آیات پڑھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، انہیں کہہ دیں کہ روح تو میرے رب کے حکم میں سے ہے. اب روح کے متعلق، روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا یہ مخلوق ہے. مخلوق ضرور ہے، روح اللہ رب العزت کا ایک یہ مخلوق ہے. اب اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ایک مجسم شے ہے، یہ ذہن میں رکھے. روح ایک مجسم شے ہے، اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے. اور روح جو ہے وہ ایک لطیف اور قوی اور جسم ہے، جس کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب روح قبض ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان الروح اذا قبض اتبع البصر، کہ روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس کا پیچھا کرتی ہے نظر. اس کا مطلب ہے کہ وہ نکلتی ہے اور مجسم چیز ہے. تو یہ چیز دلیل ہے کہ روح جو ہے یہ ایک ذات ہے، یعنی روح بھی ایک ذات ہے اور مجسم چیز ہے. تو جو لوگ جو ہے نا ملاحدہ ہیں، ملحدین ہیں، وہ روح کے متعلق انکار کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کوئی یہ مجسم یا ذات نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مانوی شے ہے. جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. روح اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی اچھی ہوتی ہے، برے لوگوں کی بری ہوتی ہے. یہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا اور پیدا کر کے اب اس کے وجود کے اندر اللہ نے ڈالا ہے. ماں کے پیٹ میں جب حمل 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے اور پھر مرتے دم اس کو نکال دیا جاتا ہے. جی کسی کا کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں جی. کسی کا کوئی سوال نہیں جی. ٹھیک ہے، سوال منع تو نہیں کر دیا گیا اب یہ آپ لا تسألون اشیاء یہ عہد نبی میں ختم ہو چکا ہے، ابھی تو آپ سوال کر سکتے ہیں با مقصد سوالات. ٹھیک ہے جی، پھر اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.